ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلی جس کو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور اس کے متعلق بات کی جائے تو اسپیشلی پاکستان کو اس کے بارے میں اور اس سے متعلق بہت زیادہ پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ جبکہ حالیہ مانسون کی بات کی جائے تو KPK میں سب سے زیادہ نقصان ہوا اور وہاں سے یہ سیلاب کا آغاز ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ KPK ایک پہاڑی علاقے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے وہاں پہ کافی لوگوں نے پہاڑوں کو کٹائی کر کے وہاں پہ ہوٹلز بنائے اور اپنے گھروں کی تعمیر کی، جبکہ کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایریا خشک ہو گیا تھا، اور لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ بڑے بڑے محلات بنا دیے، اور اب اچانک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہ راستے دوبارہ پھر سے بحال ہو گئے۔ جبکہ دوسری جانب بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں اس وقت شدید ترین سیلاب کی زد میں ہے، اور اس سے پہلے پاکستان اور پنجاب کے دریاؤں کی بات کی جائے تو راوی، ستلج اور چناب، ان تینوں دریاؤں پر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت نے بھی وہاں سے پانی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسپیشلی بات کی جائے دریائے راوی کی تو دریائے راوی میں 1985 کے بعد اب 2025 میں سب سے بڑا سیلابی ریلا وہاں سے گزر رہا ہے، اور اس سے پہلے اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ اب دوبارہ پانی کا بہاؤ اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ مختلف سوسائٹیز بنائی گئی۔ اسپیشلی بات کی جائے پارک ویو سٹی کی تو آپ جانتے ہیں کہ پارک ویو سٹی کو دریائے راوی کے اس کے آس پاس اس کو بنایا گیا، اور وہاں پہ ایلیٹ کلاس اس وقت وہاں پہ رہ رہی ہے، لیکن اب ان کو بھی دریا کا سامنا اور سیلاب کا سامنا ہے، اور ان کے گھروں میں پانی جانے کے بعد اب ان کے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوبارہ وہاں پہ نہیں جائیں گے، اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے پارک ویو میں انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ جبکہ یہ سیلابی ریلے اب سندھ کی طرف پڑ رہے ہیں، اور ملتان اور جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے فائنلی انہوں نے سندھ میں جانا ہے، اور دریائے سندھ میں اس وقت یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا وہاں پہ گڈو بیراج اور سکھر بیراج سے گزرے گا، اور اس کے علاوہ کوٹری بیراج، اور سندھ حکومت اس وقت بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تقریباً 8 لاکھ کیوسیک کا جو ریلا ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اسی حوالے سے سندھ حکومت نے وہاں پہ تیاری کی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیفورسٹیشن کی جاتی ہے، یعنی کہ درختوں کی کٹائی، اور دوسرا پہاڑوں کی کٹائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پانی کا راستہ ہے اس میں گھروں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس تعمیر کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو روکا جائے۔ اور تیسری بڑی وجہ دریاؤں میں ڈیم کا نہ ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے حکومت اس بات کا رو رہی تھی کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اور اب جب پانی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پانی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریزروز ہیں یا سٹوریج ہیں ان کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے ڈیموں میں لاگت بہت زیادہ آتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اپنے ڈیم بنائے، اور اس کے علاوہ کسانوں کو بھی چاہیے کہ مقامی لوگوں کی مدد سے چھوٹے ڈیم بنائیں، تاکہ حکومت اس پانی کو کنٹرول کر سکے اور پانی کو سٹور کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ بھی اپنی آراء سے متعلق آگاہ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ حکومت اس سے متعلق کیا کرے کہ ڈیموں کی تعداد اور پانی کو کنٹرول کیا جائے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو۔